الرحمن الرحیم۔ جب ہر چیز بے جان ہو جاتی ہے اور اس میں بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، سکون اور اطمینان نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت پھر جب برس پڑتی ہے تو اس میں بے جان میں جان آ جاتی ہے، بے رنگ میں رنگ آ جاتا ہے، بے نور نور ہو جاتا ہے، بے خوشبو خوشبو ہو جاتا ہے، خوشبو والا ہو جاتا ہے، سبزہ اور ہریالی آ جاتی ہے۔ زمین جب بنجر ہو جاتی ہے، اللہ آسمان سے رحمت کی بارش اتارتا ہے، اس میں تازگی اور جان آ جاتی ہے۔ انسان جب گناہوں سے بھر جاتا ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، اپنا اوڑھنا بچھونا گناہوں کو بنا لیتا ہے، پروردگار کی رحمت جوش میں آتی ہے اور انسان کو وہ مواقع میسر ہوتے ہیں جن سے فائدہ اٹھا کر وہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔ اس میں نئی روح پھونک دی جاتی ہے، جان آ جاتی ہے اور اس کے اندر پژمردگی آ جاتی ہے، خوشخبری سی آ جاتی ہے۔ یہ جو مواقع ہیں اس کو مختلف نام دیے گئے ہیں، اصل میں تو اللہ کی رحمت کا اظہار ہے، اس کی محبت کا اظہار ہے۔ ایسا ہی ایک بہت بڑا اظہار، بہت بڑا موقع وہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کو رمضان کہا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ رمضان سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے جلا دینا۔ یہ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، انسان کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ وہ میل اور کچیل اور وہ انسان کی نحوستیں جو اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے ساتھ ہوتی ہیں، رمضان کی آمد کی وجہ سے، اس کی بہاروں کی وجہ سے اس کی ساری میل کچیل دور ہو جاتی ہے۔ بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور گناہوں سے اس قدر پاک ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا حقدار اور اس کے قرب میں آ جاتا ہے۔ اللہ اس بندے کو اپنے قرب عطا فرما دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے، آپ جب رمضان المبارک آتا تو بڑے اہتمام کے ساتھ اس کی عبادت کرتے، روزے کا اہتمام کرتے، صدقہ و خیرات کرتے اور اس کا استقبال کرتے۔ اسی حوالے سے ایک روایت شعب الایمان میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخر میں ایک وعظ فرمایا، ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا جس میں اللہ نے فرض کیا کہ اس کے روزے رکھے جائیں۔ وہ مہینہ، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کی راتوں کا قیام کرنا، نفل دن کا روزہ رکھنا اللہ نے فرض کیا ہے۔ جو اس میں ایک نیکی کرے تو ایسے ہی ہے جیسے اور مہینوں میں اس نے 70 نیکیاں کی ہیں، اور جو ایک نفل ادا کرے تو دوسرے مہینوں میں فرض کے برابر ہے۔ فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ فرمایا یہ مواسات کا مہینہ ہے، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کروائے اس کے لیے اسی کی مثل اجر ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اتنی استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا درِ رحمت جوش پہ آیا، فرمایا جو کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دے یہ ثواب اللہ اسے عطا فرمائے گا، اور جو کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے تو اللہ رب العالمین اس کو قیامت والے دن میرے حوض سے پلائے گا، پھر وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ تو وہ مہینہ ہے، فرمایا جس کا اول حصہ رحمت ہے، اس کا درمیانہ حصہ مغفرت ہے اور اس کا آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ جو اس میں اپنی ماتحت سے نرمی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ یہ مہینہ سراپا رحمت ہے، سراپا برکت ہے۔ او عزم کریں اور تہیہ کریں اور ارادہ کریں کہ اس بابرکت مہینے کو ہم اچھے طریقے سے گزاریں گے، اللہ کی اطاعت اور بندگی کے اندر۔ نہ جانے یہ مہینہ دوبارہ نصیب ہو کہ نہ ہو، یہ موقع انسان غنیمت ہے تیرے لیے، اس کو اپنے لیے غنیمت جان لے۔ شب و روز کی مصروفیات کو ترک کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی طرف آ جائیے، اس کی رحمت کے امیدوار بن جائیے۔ اللہ رب العالمین سبھی کو یہ مواقع بار بار میسر بھی عطا فرمائے اور ان سے مستفیض ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج
ماہ رمضان المبارک کی آمد کے سلسلے میں ہم تیاریاں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے الاقبال قرآن اینڈ حدیث سینٹر آپ کے لیے ہر اسلامی موقع کے موقع اور بالخصوص ماہ مقدسہ کے اندر نئی آپ کی معلومات کے لیے ویڈیوز، آڈیوز اور معلومات آپ کو فراہم کرے گا۔ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم